جبکہ وہ 5 دن پہلے مر چکا ہے، لیکن روزانہ 50,000 اور 60,000 روپے کا بل بناتے گئے، اور 5 دن کے بعد ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ تمہارا بیٹا مر گیا ہے، یعنی اس 5 دن کا بھی 2.5 لاکھ روپیہ وصول کر رہے ہیں، جبکہ وہ پہلے ہی مر چکا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا یہ انسانیت پر ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ انسانیت پر اتیاچار نہیں ہے؟ کیا یہ مانوتا کی ہتیا نہیں ہے؟ جب MBBS MS اور MD ہو کر ڈاکٹر یہ پڑھ کے آئے اور مانوتا اور انسانیت پر یہ ظلم کریں، تو پھر انسانیت کو آپ کہاں ڈھونڈو گے؟ اور انسانیت کی تلاش آپ کہاں کرو گے؟ اور کہاں ڈھونڈنے جائیں ہم انسانیت کو، اور کہاں تلاش کرنے جائیں ہم مانوتا کو؟ آج مانوتا مر چکی ہے، آج انسانیت مر چکی ہے۔ کتنے لوگ قابل ہیں، کتنے لوگ بیچارے آج اسکول میں اچھے نمبر پائے ہوئے ہیں اور قابلیت کی بنیاد پر ان کا نمبر آنا چاہیے، لیکن بیچ میں بچولیا پڑ جاتا ہے اور وہ 20 لاکھ روپے رشوت لے کر اس کا حق مار کر دوسرے کو اس کی کرسی پر بٹھا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اہل حق کو حق نہیں مل رہا ہے، اور 30 لاکھ 25 لاکھ ہمارے اتر پردیش کے مدرسے بھی نہیں بچے ہوئے ہیں، سرکاری جو مدرسے ہیں وہ نہیں بچے ہوئے ہیں۔ جو قابل مولوی ہے اس کا نمبر آ گیا، اس کو آنا چاہیے، لیکن مدرسے کے بچولیے، مدرسے میں پڑھانے والے لوگ 20 لاکھ روپے لے کر کسی اور کو نوکری دلوا دیتے ہیں کہ تم آ جاؤ، ان کا حق مار دیتے ہیں۔ یہ رشوت دینا اور لینے کو، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، اے رشوت لینے والوں تم بھی سن لو، اے رشوت دینے والوں تم بھی سن لو کہ تم جہنم میں جلائے جاؤ گے، تم دونوں جہنم کا ایندھن بنو گے، تم سب دونوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ رشوت لے کر کسی ناحق کو حقدار بنا دینا یہ انسانیت پر اور مانوتا پر ظلم ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا من غشا فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ انسان تو چھوڑو، مسلمان ہونا تو چھوڑو، وہ معمولی درجے کا انسان بھی نہیں ہے۔ اگر جرجیت صاحب نے دودھ میں پانی ملا کر آپ کو دے دیا تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تم ہم میں سے نہیں، یعنی اسلام تمہارے اندر باقی نہیں۔ 1 کلو دودھ میں ہم 10 کلو 9 کلو دودھ میں ہم 8 کلو دودھ میں 2 کلو پانی ملائیں اور 10 کلو بیچ دیں ہم آپ کو بنا کر، اسلام کہتا ہے کہ یہ چیز بھی دھوکہ دینا ہے۔ بہت سے لوگوں کی دکانیں ہوں گی، کسی کی موبائل کی، کسی کی اوریجنل پارٹ نہ ڈال کر کسی کے موبائل میں ڈپلیکیٹ پارٹ ڈال دینا اور کسٹمر سے اوریجنل پارٹس کا پیسہ لینا، یہ دھوکہ ہے۔ کسی کو کے ساتھ دھوکہ دینا، یہ دھوکہ کے بارے میں اسلام کہتا ہے من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ مسلمان تو نہیں رہے گا، اسلام وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا آدمی ہی نہیں ہے، آپ دھوکہ دیں گے، انسانیت کے خلاف آپ جائیں گے؟ نہیں، آپ کو انسانیت کے ساتھ صحیح برتاؤ کرنا ہے اور مانوتا کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، ولو بشق تمرہ، اگرچہ تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرنا پڑے۔ اچھا کھجور کا ایک ٹکڑا کتنا ہوتا ہے؟ کھجور تو بڑی چیز ہو گئی ہے، چھوڑ دو، نہیں جاؤ گے مولانا جرجیت کی تصویر لے کے جنت میں نہیں چلے جاؤ۔ ابھی میں آپ سے پوچھ لوں کہ میں کیا بولا ہوں تو آپ نہیں بتا پائیں گے۔ کتنا ڈسٹرب کرتے ہیں آپ، ہو گیا بس کرو نا۔ کھجور کا ٹکڑا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کھجور نہیں، جرجیت صاحب 1000 روپیہ دان کریں کبھی ہمیں ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ایک کھجور کا ٹکڑا ہے، ہم کسی چھوٹے بچے کو دیکھ لیں بھوکا ہے، وہ کھجور کا ٹکڑا ہی اس کو دے دے، بیٹا لے کھا لے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ایک کھجور کا ٹکڑا بھی ہو، کھجور نہیں بشق تمرہ، کھجور کا حصہ ٹوٹا ہوا آدھا کھجور بھی اگر تمہارے پاس ہے، اس کو بھی تم کسی غریب کو دے دو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ کرو گے آپ؟
آپ سوچ رہے ہوں گے اس مدرسے میں 5 روپے میں شرم لگے گی، 5 کا سکہ لے کے آیا، لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے دینے کو تو 5 روپے بھی اگر آپ صرف دل سے دیں گے، سچے دل سے دیں گے، تو جو 500 روپیہ دے رہا دکھا کر کہ لوگ اس کو بہت بڑا کہیں یہ دیکھو، تو میرے بھائیوں آپ کے 5 روپے کا ثواب اس کے 500 روپے سے زیادہ ملے گا، کیونکہ آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کا دل اچھا ہے، آپ دینا چاہتے ہیں۔ کوئی چرچ کے ساتھ تو دکھانے کے لیے دے رہے دیکھ رہے ہیں نا، ابھی جو 100 روپے دے رہا تھا، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے، اللہ تعالیٰ تمہاری بیماری صحیح کر دے، اور جہاں 50,000 نعرے تکبیر، دیکھ رہے ہیں، لگتا ہے کہ 100 روپے والے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، 50 لاکھ کا 1000 والے بہت بڑا کام کریں، اس سے دل ٹوٹتا ہے، معاف کیجیے گا، 100 روپے دینے والوں کا، 500 روپے دینے والوں کا، کہ 50,000 دیں گے تب نعرہ بڑا لگتا ہے، یعنی جتنا چندہ اتنا بڑا نعرہ۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارا دل کتنا بڑا ہے، تم نے کس دل سے، ان اللہ لا ينظر الى شامکم ولا الى صورکم، اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری جسم نہیں دیکھتا تم کتنے باڈی بلڈر ہو، اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا کہ تم کتنے ہینڈسم ہو، ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ تم نے کس نیت سے پیسہ دیا، کس نیت سے تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تمہاری نیت کیا تھی، تمہارا دل کیا تھا۔ ایک آدمی بقرعید کے دن قربانی کے مہینے میں 4 بکرے لاتا ہے، اور ایک آدمی بیچارہ ایک ہی لاتا ہے کمزور سا، اس کے پاس وہی طاقت ہے، لیکن وہ دکھانے کے لیے نہیں، وہ 4 تو لایا ہے، وہ اس لیے لایا کہ لوگ کہیں ارے دیکھو 4 کر رہا ہے، تو اس کو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا، اس ایک آدمی کو جو ثواب ملے گا چھوٹا سا بکرا ذبح کر کے غریبوں کو کھلانے پلانے پر، وہ اس کو نہیں ملے گا، اس کو جو بلی دینے کا، قربانی دینے کا جو اس کو ثواب ملے گا، وہ 4 بکرے والوں کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تمہاری تعداد کتنی زیادہ ہے۔ سچے دل سے صدقہ کرو، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، مانگنے والی سڑک پر بہت سے مل جائیں گے، آپ جلسے کے باہر جاؤ گے، کوئی پیر کٹا ہے، کوئی ہاتھ کٹا ہے، بیٹھا ہے، اللہ 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 کے نام پہ دے دو، ایسے ہی کوئی میرے پاس مانگنے والی آئی، ضرورت مند عورت آئی، وَمَعَهَا صَبِيَّانٌ، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میرے پاس ایک مانگنے والی عورت آئی، اس کے پاس 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، دونوں بچے بھوکے تھے، مجھ سے کچھ کھانے پینے کی چیز مانگنے لگی، میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی، میں گھر کے اندر گئی، میں نے کچھ تلاش کیا تو مجھے کھجور رکھی ہوئی مل گئی، میں جو بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے نا، اب اس سے زیادہ آسان بھاشا کیا بولا، بنگلہ آتا ہی تو نہیں ہے، یہی تو مشکل ہے، ہم سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، ورنہ 25 سال سے تو بہت کچھ سیکھ جاتے، نہیں سیکھ پاتے۔ اب بمبئی میں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں مراٹھی سیکھ لو، حیدرآباد میں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں تیلگو سیکھ لو، تو کہاں کہاں جا کے کن کن کی بھاشا سیکھیں گے، اور پھر اپنی ہی ٹھیک ہے، ورنہ کہتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا، ہم آپ کی بھاشا سیکھیں گے تو ہم اردو بھول جائیں گے، تو ہم بہت آسان ورڈ یوز کر رہے ہیں، ابھی لکھنؤ ممبئی دلی میں کہیں بول رہے ہوتے تو پھر ہم ہارڈ اردو بولتے، ابھی دلی میں جو آل انڈیا کانفرنس ہوئی اس میں دیکھا آپ نے 10 منٹ کا ٹائم ملا تھا، مجھے 2 گھنٹے کی بات 10 منٹ میں ہم نے کہہ دی جو کہنا تھا، تو وہاں اسپیڈ بھی تھی، اچھی اردو بھی تھی، بولتی ہے، تو اب یہاں تو ہمیں سمجھانا پڑتا ہے، تو ایک بات کو 2 3 بار بھی کہنا پڑتا ہے تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں، تو میرے بھائیوں حضرت عائشہ کہتی ہے کھجور میرے پاس رکھی ہوئی تھی، میں نے وہ کھجور اٹھا کے اس عورت کو دے دی، اب بتائیے بچے 2، خود بھی بھوکی، اس کے بچے بھی بھوکے، اور اس کو دان کیا کر رہی ہے حضرت عائشہ، ایک کھجور میں کسی کا پیٹ بھرے تھا نہیں بھرے، لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو تو یہی دے دو، اٹھایا کھجور دے دیا، اور ماں کی ممتا دیکھو، ماں نے اس کھجور کو لیا، حضرت عائشہ کو دیکھا، اپنے دونوں بچوں کو دیکھا، اس نے اس کھجور کو گٹھلی جو ہوتی ہے اس کو نکال کے پھینکا، اس کھجور کے 2 پارٹس کیے، 2 حصے کیے، آدھا اس بچے کو دے دیا، آدھا اس بچے کو دے دیا، خود کچھ نہیں کھایا، اور آگے حدیث لمبی ہے، میں پوری حدیث نہیں سناؤں گا، بس اتنا بتانے کا مقصد تھا کہ ایک کھجور بھی رکھی تھی اس کو بھی دے دیا، کسی بھی نیکی کو کم مت سمجھو،
اور کسی بھی چھوٹی سے کام کو بھی کم نہ سمجھو. راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے, ہٹا دو, بہت بڑا سامان ہے, ہم ہٹائیں گے تو کیا. آپ کو بتاؤں اور سنو, آپ تعجب کریں, میں نے اسپیڈ تھوڑی سی سلو کر دی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے, تھوڑا سنیے گا. حضرت ابو بکر کی حکومت تھی, خلافت, خلیفہ سمجھ گئے نا, سمجھ لو چیف منسٹر اس علاقے کے. اب آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے. حضرت ابو بکر چیف منسٹر تھے اپنے ایریے کے, خلیفہ تھے, اور ان کے زمانے میں ایک عورت بہت بوڑھی ہو چکی تھی, آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا, پیروں سے لنگڑی تھی. حضرت عمر رات میں اس بوڑھی عورت کے گھر جاتے تھے, اس کے برتن مانج دیا کرتے تھے, جس میں وہ کھانا کھاتی تھی برتن مانج دیتے تھے, اس کے کپڑے دھل دیا کرتے تھے جو وہ پہنتی تھی, کیونکہ لنگڑی ہے, آنکھوں سے اندھی ہے, اس کو دکھتا نہیں ہے, تو حضرت عمر اس کے کپڑے دھل دیا کرتے تھے اور اس کے گھر میں جھاڑو لگا دیا کرتے تھے. جرجی صاحب آج کسی کے گھر میں جھاڑو لگا دیں گے؟ ارے ہم اپنے گھر میں نہیں لگائیں گے, کوئی دیکھ لے گا کہ اچھا مولانا صاحب بیوی کے ہوتے ہوئے خود جھاڑو لگا. ارے میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی, ایک نہیں 7 11 بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی گھر میں جھاڑو لگا دیا کرتے تھے, اپنے کپڑے کو دھل لیا کرتے تھے, اپنے کام گھر کے کام کرنے میں آپ کو شرم نہیں آتی تھی, اپنے گھر کے کام کو اپنا کام سمجھ کے کرو, گھر کا کام کرنے سے آپ چھوٹے نہیں ہو جاؤ گے. حضرت عمر اس گھر میں جاتے تھے, برتن مانج دیا کرتے تھے, کپڑے دھو دیتے تھے اس عورت کے, اور اس بوڑھی عورت کے گھر میں جھاڑو لگا دیا کرتے تھے. ایک دن فجر کی نماز کے وقت گئے. فجر کی نماز کب ہوتی ہے جانتے ہیں نا؟ ہاں جانتے ہیں. ابھی صبح دیکھ لوں گا کتنے لوگ جانتے ہیں فجر کا وقت. ابھی کسی کو کھڑا کر کے پوچھو, اچھا بتائیے آپ کے یہاں فجر کی اذان کتنے بجے ہو رہی ہے, ٹائم کتنے بجے ہو رہا ہے, تو شاید نہیں بتا پائے. امتحان لے کے دیکھوں, دل تو چاہتا ہے کہ امتحان لوں, لیکن کسی کو بھی کھڑا کروں گا تو کہے گا کمیاں نہیں ملا تھا تجھے. ابھی وہ یہی کہے گا تیری نظر میرے ہی اوپر پڑی تھی کیا, اس لیے وہ کہے گا بھرے مجمع میں ہم کو بدنام کرنے آئے تھے. بھیا بیٹھ جاؤ, آپ لوگ بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں, پھر اٹھ کے جاتے ہیں. لگتا ہے یہ لوگ شوگر کے مریض ہیں تو زیادہ پیشاب آتا ہے, سے اٹھتے ہیں تو ڈسٹرب ہوتا ہے, دائیں بائیں سے اٹھ کے چلے ہیں تو خود آتے ہیں. تو میرے بھائیو سنیے, میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سنیے. حضرت عمر فاروق فجر کی وقت اٹھے, صبح جو اذان ہوتی ہے اس وقت, اس سے پہلے تھوڑا اٹھے اور اس بوڑھی عورت کے گھر میں گھس گئے. تو کیا دیکھتے ہیں, اس کے برتن تو مجے ہوئے, گھر میں جھاڑو لگی ہوئی ہے, بڑھیا کا کپڑا دھلا ہوا ٹنگا ہوا ہے, سوکھ رہا. حضرت عمر نے بوڑھی عورت سے پوچھا, ماں آج تم نے خود ہی کپڑا دھل لیا, آج تم نے خود ہی برتن مانج لیے؟ وہ بڑھیا کہتی ہے نہیں تو تم نے نہیں مانجے. حضرت عمر نے کہا نہیں میں نے تو نہیں مانجا. بڑھیا کہتی ہے میں آنکھوں سے اندھی ہوں, مجھے کیا معلوم, میں نے تو